نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے۔ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 21ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 73 نمبر سورت ہے، 73 نمبر سورت۔ اس میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، تو اس سورت کا نام الانبیاء رکھنے کی ایک مناسبت یا رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس میں فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نصیحت کی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ توجہ سے نہیں سنتے، بلکہ کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کو جادو اور پریشان خواب، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت اور رسالت کی عظمت اور شان کے منافی نہیں ہیں، یعنی کھانا پینا یہ نبی کی شان کے منافی نہیں ہے۔ ایک بشر کا تقاضا یہ ہے، بشری تقاضے جو ہیں ان چیزوں کو اگر کوئی انسان پورا کرتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہو یا اللہ رب العزت کے نبی کا کوئی پیروکار ہو، امتی ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی، ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر انہوں نے جو جرم کا اقرار کیا تھا اس کو، اور جو شرمندہ ہوئے تو ان کی شرمندگی کو پھر ضائع کر دیا گیا، رائیگاں کر دیا گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آیت، یہ چند آیات کا مطلب میں نے خلاصہ عرض کر دیا۔ آیت نمبر 22 میں اور اس سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کائنات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے۔ کائنات کا نظام، اس کا نظم و ضبط، توازن، اعتدال اور حکیمانہ نظام کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ ہم اس حوالے سے پہلے کلام کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت بار بار مختلف انداز میں اس چیز پر کلام فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اس کا نظام کائنات ہے، یہ اس کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دیکھیں نا اتنی بڑی کائنات کا نظام چلایا ہے۔ آسمان بغیر چھت کے موجود ہیں۔ پچھلے بار میں ہم خلاصہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اتنا زیادہ پانی وہ آسمان میں بغیر کسی سہارے کے رکا ہوا ہے، وہ گرتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان کا نظام ضرور درم برہم ہو جاتا، یعنی بفرض محال ایسا ہو نہیں سکتا۔ بفرض محال اگر دو خدا ہوتے تو دونوں برابر کے اختیارات کے مالک ہوتے، تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ظاہر ہے پھر ٹکراؤ ہونا تھا، ایک خدا کس طرح کہتا ہے تو دوسرا کس طرح کہتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا، تو نتیجہ یہ فساد ہی ہونا تھا۔ تو اللہ رب العزت ایک ہی خدا ہے، اس لیے کائنات کے اندر کسی قسم کا کوئی فساد والا معاملہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا، 25 میں اور آگے جو اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، اس میں یہ بتایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی واحش کی جاتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی عبادت کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 30 میں اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین یہ بند تھے تو ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ اچھا، آج بھی نا جو سائنس کا ایک نظریہ ہے اس کو بگ بینگ تھیوری بولتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اس موضوع کے اوپر لکھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہے، اچھی کتاب ہے۔ ان سے کئی مسائل میں اختلاف کرتا ہوں، مجھے ذاتی طور پر ان سے درجنوں مسائل میں اختلاف ہے، ویسے ہی میں نے بتایا کہ ان کی اس موضوع پہ ایک کتاب موجود ہے۔ یہ سائنس کا یہ جو نظریہ ہے بگ بینگ تھیوری، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آگ کا بہت بڑا بگولا تھا، وہ مطلب دھماکہ ہوا تھا، وہ پھٹ گیا، یعنی کہ اس سے کئی ٹکڑے وہ فضا میں بکھر گئے،
ان میں ان ٹکڑوں میں سے کئی ٹکڑے مطلب سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی صورت میں موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنائے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا۔ رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار کے اندر وہ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ جو سائنسی نظریہ میں نے عرض کیا نا، بگ بینگ تھیوری، میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے، اور میں نے ویسے ہی بتایا ہے کہ ایک سائنس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 35 میں اور آگے جو خلاصہ ہے اس میں قانون قدرت کا بیان ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار کے اوپر موت آئے گی۔ آگے چل کر بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ اچھا، کتابوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی مطلب قیامت اتنی جلدی آئے گی، بہار شہید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اپنی دیوار کو پلستر کر رہا ہوگا اور پلستر مکمل نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اور کئی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو پھاوڑا ہوتا ہے، پھاوڑا سڑکوں کو کھودنے کے لیے، وہ پیچھے لکڑی لگی ہوتی ہے اور آگے وہ پھاوڑا لگا ہوتا ہے، وہ مارتے ہیں۔ تو کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ایک بندے نے اس طرح پھاوڑا اٹھائے گا وہ مارنے کے لیے، وہ بھی اٹھائے گا، وہ نیچے بھی نہیں مارے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک بندہ جانور کا دودھ دھو رہا ہوگا، اس کے دھوتے دھوتے قیامت آ جائے گی۔ یعنی قیامت اس قدر جلدی کے ساتھ آئے گی کہ انسان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی جلدی سے قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی اور حیرت زدہ کر دے گی، نہ اسے کوئی رد کر سکے گا، نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 42 میں اور آگے مطلب معبودان باطلہ کی نفی کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے تو ان کو لگ پتہ جائے گا، اور پھر یہ تسلیم کر لیں گے کہ یا اللہ ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے۔ ابھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آگے آیت نمبر 51 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے وہ چچے کا ذکر ہے کہ وہ بندہ نہیں بنا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باز آ جاؤ تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ نہ کسی دن کوئی حساب کتاب لگاؤں گا، یعنی کوئی خفیہ تدبیر کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی کام کیا کہ وہ جب وہ میلے کے دن گئے، قوم گئی، تو سارے بتوں کو نا توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا، کلاڑا اس کے گردن پہ رکھ دیا۔ بہرحال پتہ چلا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، سر عام آپ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بڑے بت سے پوچھو، جس کے مطلب وہ کندھے کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کی ہے، اگر وہ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بت نہیں بول سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے پھر توحید کا اعلان کیا، فرمایا خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جن کو خود مار دیا یعنی ان کو توڑ دیا گیا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، تو تمہارا کیا خاک دفاع کریں گے، تمہاری کیا مدد کریں گے جو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال وہ قوم نے باز نہیں آئی، انہوں نے آگ جلائی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے آگ کو سلامتی والا ٹھنڈک والا کر دیا۔ یہ چند آیات کا خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 78 سے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر ایک دوسرا فیصلہ کر دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے، آپ نے ایک دوسرا فیصلہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرمائی، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، اور جنگ سے حفاظت کے لیے داؤد علیہ السلام نا زیرے بناتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ کے اندر لوہے کو نرم کر دیا تھا، یعنی یہ لوہے کو پکڑتے نا تو وہ موم کی طرح ہو جاتا ہے، جس طرح چاہے اس کو موڑ دیتے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں سے مطلب اس طرح زیرے بناتے تھے، تو اس طرح یہ ان کو پھر فروخت کرتے تھے داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کے مطلب تابع اللہ رب العزت نے ہواؤں کو کر دیا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ ہوا لے کر اڑتی تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے، وہ ان کے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بعد میں صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں یا بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، سارا کچھ کھا گئے، تو ایک دن وہ کیڑے نے دل کو کاٹا اور اللہ جانے زبان کو کاٹا، یہ جو اس طرح کے واقعے بیان کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ اس طرح کا واقعہ موجود نہیں ہے، کیونکہ قاضی یاز ویسے بھی قاضی یاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، اور یہ ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی ہر ایسی بیماری سے پاک اور صاف ہوتا ہے جو مخلوق کے لیے نفرت کا سبب بنتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائش ضرور آئی ہے، ان کے اوپر بیماری ضرور آئی ہے، لیکن معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ کہنا کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، وہ سارا کچھ کھا گئے تھے، جب زبان کو کھانے لگے اور نہ جانے کبھی کہتے ہیں دل کو کھانے لگے، تو اس طرح کی روایات یہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ میں ان کو قابل اعتبار سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر اس طرح کی کوئی بیماری نہیں آئی کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوں، معاذ اللہ، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی ہر ایسی بیماری سے پاک اور صاف ہوتا ہے جو مخلوق کے لیے نفرت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا اللہ رب العزت نے فرمایا بھی ہے، مطلب وہ ناراض ہو کر قوم سے گئے تو مطلب پھر وہ دریا میں جو واقعہ ہوا، مچھلی نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو دعا یہ فرماتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آج بھی اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ بطور وظیفہ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہے۔ ان دونوں مقدس شخصیات کے حوالے سے ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، پارہ نمبر 3 میں بھی بیان کر چکے ہیں، پارہ نمبر 16 میں بھی جو ہے نا وہ خلاصتاً بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر اچھا یہاں پر نا میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دوں۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک وظیفہ نقل کیا ہے جو کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ پڑھا جا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین یہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یہ پڑھے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر یہ پڑھے۔ شاہ عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چاروں آیتیں اس میں اعظم ہیں، ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک وظیفہ بھی ہے، آپ اس کو اپنائیں، اور کوئی میرا بھائی مسلمان بہن بیٹی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی جائز حاجت کے حوالے سے پریشان ہے تو اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 94 اور آگے اس میں مومنین جو صالح ہیں ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، اور یہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آیت نمبر 96 میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہم پارہ نمبر 16 کے شروع میں بیان کر چکے ہیں، اور آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے جو باطل معبود ہے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس حوالے سے ذکر ہے۔
تو یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں داخل ہوتے؟ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کو مقدر فرما دے وہی لوگ جہنم سے دور ہوں گے، اور ہر قسم کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، اور ان کے لیے قیامت کے دن گھبراہٹ سے نجات ہے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت کے صالح نیک بندوں کا ذکر ہے کہ ان کو زمین کی حکومت دی گئی، زمین کی حکومت دینے کا زبور میں کیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کو عطا فرمائے گا۔ سورۃ الانبیاء کا جو آخری رکوع ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال اعزاز سے نوازا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا، نبی علیہ السلام کو رحمۃ للعالمین فرمایا، یعنی جس چیز کا اللہ رب العالمین رب ہے اس چیز کے محمد مصطفیٰ رسول خدا اور رحمت ہے۔ کیسی بات ہے، سبحان اللہ۔ آگے سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 22ویں صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 103 نمبر صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت میں تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیے کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 3 میں یہ بتایا کہ لوگ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور ہر اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ رب العزت نے حشر و نشر کی صحت صحیح ہونا اور صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور یعنی انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے اس حوالے سے اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص ناظرین انتظار کے یہ باہر وہ ڈھول بجانے والے ہیں تو ان کی آواز آ رہی۔ جی معزز و محترم سامعین و ناظرین، یعنی انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے اللہ رب العزت نے استدلال فرمایا ہے۔ یعنی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر اپنی گردن موڑتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ رب العزت کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے اور اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے، اور یہ اس کی ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ 9-10 کا عرض کر دیے۔ آیت نمبر 11 میں اور اگلی کچھ آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا مقصود دنیا کے مفادات ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسوں نے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان جمع کیا ہے، سمیٹا ہے۔ ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہی دور کی گمراہی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے دریا نہریں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو پھر کر کے رہتا ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ
کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود اور جو ستارہ پرست ہیں، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے، یہ مطلب بظاہر ایک دوسرے سے ملے جلے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے، یعنی چاند، سورج، ستارے، یہ سب کچھ، یہ اور پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 19 سے آگے جو خلاصہ ہے وہ مطلب مومنین، اور ایک طرف مومنین ہے، دوسری طرف کفار ہیں، تو مومنین اور کفار یعنی ان دونوں گروہوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کے لیے پھر آخرت کا مطلب عذاب ہے، اور جو مومن صالح ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہوں گی۔ پھر آگے آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جن کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، برابر بنایا، خواہ وہ مقامی ہوں یا باہر سے آنے والے لوگ ہوں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں موجود تھے، جو بھی ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے سنا دی۔ ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے، انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، مطلب انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا۔ کتابوں میں آتا ہے، تفسیری نکات بھی ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 28 میں جو حج کے مقررہ ایام ہیں، مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے جو 2 دن ہیں، اس میں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں ایسی منتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو گناہ پر مبنی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا کہ جو حرمات اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قابل احترام چیزیں ہیں، ان کی تعظیم اور حرام قطعی کے سوا تمام حلال جانوروں کی حلت یعنی حلال ہونا، بتوں کا ناپاک ہونا اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک قرار دینے والوں کو یا یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی مثال کو اس طرح بیان فرمایا کہ ایک ایسا شخص گویا آسمان سے گرا ہے، پھر اسے مردار خور پرندوں نے جکڑ لیا، یا آندھی نے اس کو کسی دور کی جگہ میں پھینک دیا ہو۔ یہ اللہ رب العزت ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایسا مطلب ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، تو یہ ایک گند سے نکلتا ہے دوسرے گند میں پھنس جاتا ہے، مطلب ایک طرف غلط بات کرتا ہے پھر دوسری طرف پھنس جاتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ آیت نمبر پھر آگے 34 میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے، بس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ رب العزت ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، ان میں سے تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کو نہر کرتے وقت اللہ رب العزت کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 اور اس میں اور آگے خلاصہ یہ ہے کہ عبادات میں اخلاص کی اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا مقصد یہ گوشت وغیرہ نہیں ہے، گوشت کھال نہیں ہے، بلکہ اس فعل قربانی سے جو تقوی حاصل کیا جاتا ہے وہی قربانی کی اصل روح ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی امت کو قربانی کے گوشت پوش یعنی ہمیں گوشت وغیرہ کھانے کی اجازت دی ہے، تو یہ اجازت ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قربانی سے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ آیت نمبر 39 میں مظلوم آگے
مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے۔ پھر آگے جو ہے نا وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا اللہ رب العزت یعنی کہ کلا کما فرماتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بیان فرمایا کہ وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام، نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں کو ختم کرنا، سد باب کرنا، یہ بیان قرار دیا ہے کہ یہ مطلب اسلامی حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ کی مطلب زکوٰۃ قائم کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے اور زکوٰۃ کے اوپر پابندی کی جائے اور برائیوں کا سد باب کیا جائے، یہ اسلامی حکومت کا مطلب مقصد ہوتا ہے۔ آج جس طرح کی حکومتیں ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بس اپنے فضل والا معاملہ فرمائے اور ہمیں عادل حکمران عطا فرمائے، اسلامی خلافت جو ہے نا وہ پھر سے نافذ ہو جائے، اسلامی خلافت۔ تو یہ پھر دین اسلام کی کوئی خدمت سمجھ میں آتی ہے کہ سرکاری سطح پر، ورنہ حکمرانوں کے اپنی مصلحتیں بہت ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 42 میں آیت نمبر 42 سے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم موسیٰ نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، لیکن مہلت کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے، اللہ رب العزت نے پکڑ لیا اور پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچنے، سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب یعنی کافروں کے پہلے بھی گزر چکے نا، وہ کافر جو ہے نا وہ عذاب کے اندر جلدی مچاتے ہیں، لاؤ عذاب لاؤ عذاب۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ کفار کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرنے، مہلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر فرمایا کہ عذاب تو آ کر ہی رہے گا، اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 49 میں آگے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے تمام روئے زمین کے لیے، انسانوں کے لیے نذیر ہونے کا ذکر ہے، آپ ڈرانے والے ہیں۔ باقی آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء جب امت کے سامنے آیات الہی پڑھتے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روک دیتے تھے، اور یہ وسوسہ اندازی بیمار اور سخت دل والوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے ایمان میں مضبوطی کا سبب ہوتی ہے۔ یعنی جو نرم دل ہیں یا جو کافروں کی طرف، کفار کی طرف مائل ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے تو یہ آزمائش ہے، جن کے دل سخت ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں ان کے ایمان میں اس چیز سے مزید تقویت آتی ہے کہ بھائی ہمارا دین یہ سچا دین ہے، یہ وسوسوں کے ہم پیروی نہیں کریں گے، ہمارے نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہی برحق ہے اور ہم اسی کے اوپر ہی عمل کریں گے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ قیامت کے دن کی حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ آگے اس سے ملتا جلتا کچھ مفہوم ہے۔ 161 سے وہی اللہ رب العزت کے نظام قدرت یا کائنات کے نظام کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 65 میں زمین کی اشیاء کی تسخیر، وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے حوالے سے کلام ہے، کشتیوں کا سمندر میں جاری ہونا اور آسمان زمین کے اوپر نہیں گرتا، حیات، موت، پھر آخرت کی زندگی، یہ سب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ انسان کا ناشکرہ ہونا بھی بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 67 میں بتایا کہ ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک عمل ہونے، اسلام کی دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بعد بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 73 اور اس کے آگے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو ان سے وہ واپس نہیں لے سکتے، بت تو بت ہی ہیں، ظاہر ہے۔ اور فرمایا کہ بت اور ان کی پوجا کرنے والے یہ دونوں ہی کمزور ہیں۔ آیت نمبر 75 سے آگے فرمایا کہ منصب رسالت جو ہے نا یہ کوئی فرمائشی منصب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 اور آخر تک اس میں ہر وقت اللہ رب العزت کی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے
اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہاں تک بحمد اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 18 کا 17 کا یعنی 70ویں پارے کا مکمل طور پر خلاصہ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب